السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک میم، اللہ کا الحمدللہ۔ شکر۔ الحمدللہ سے ٹھیک چلے الحمدللہ، کلاس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ مخارج سیریز میں آج ہمارا لاسٹ مخرج ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بنیادی اصول جو مخارج کے بنیادی اصول ہیں، مین پارٹس ہیں، وہ 5 ہیں، اور 5 مین پارٹس میں سے آج ہم لاسٹ والا پارٹ کریں گے، اور انہیں اصول مخارج بھی کہتے ہیں، اور یہ اصل خامس، یعنی اصل خامس کا مطلب ہے کہ 5واں اصول خیشوم ہے۔ باقی 4 اصول ہم کر چکے ہیں، جس میں حلق لسان، شفتان اور جوف دہن تھا۔ آج ہم جو کریں گے وہ ہے خیشوم۔ خیشوم کسے کہتے ہیں؟ خیشوم ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، یا پھر اس کو ناک کا بانسا بولتے ہیں۔ جیسے بانس کی شکل ہوتی ہے نا، ایسے ناک کی جو ہے نا وہ ڈائریکشن بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو یا تو ناک کا بانسا بھی کہتے ہیں، یا پھر ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ۔ یہ ہے ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، یعنی یہ والا حصہ، ٹھیک ہے۔ یہ اندر والا جو حصہ ہے اس کو ہم جو ہے نا خیشوم بولتے ہیں۔ یہاں سے ہمارا کوئی بھی ہمارے حروف ادا نہیں ہوتے، یہاں سے صرف اور صرف غنہ ادا ہوتا ہے، اور غنہ کتنے حروف کا ادا ہوتا ہے؟ صرف 2 ہی حروف میں غنہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 حروف کا غنہ ادا ہوتا ہے خیشوم سے، ادروائز اس سے حروف ادا نہیں ہوتے۔ یہ پچھلے لیکچر میں جوف دہن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوف دہن اور خیشوم سے حروف ادا نہیں ہوتے، بلکہ حروف کے جو مخارج تھے وہ حلق لسان اور شفتان میں کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ جوف دہن میں کیا ادا ہوتا ہے؟ حروف کی مد ادا ہوتی ہے، یعنی حروف اٹ سیلف ادا نہیں ہوتے بلکہ ان کی مد ادا ہوتی ہے۔ اور خیشوم سے کیا ہوتا ہے کہ حروف کا غنہ ادا ہوتا ہے، یعنی حروف اٹ سیلف ادا نہیں ہوتے بلکہ ان کا غنہ ادا ہوتا ہے۔ غنہ کہتے کسے ہیں؟ گنگنی سی آواز کو جو ہے نا وہ غنہ کہتے ہیں۔ اب یہ گنگنی سی آواز کہاں پر ہوتی ہے؟ جیسے وائبریشن جیسی آواز ہوتی ہے، یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ ناک کے یہ والے حصے میں، اندرونی حصے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو آواز ہے نا وہ گنگناہٹ سی پیدا ہوتی ہے، بن بناہٹ سی پیدا ہوتی ہے، گنگنی سی آواز کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم اور ادر ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائبریشن جیسی آواز ہوتی ہے، ناک میں وائبریشن سی پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم غنہ کہیں گے۔ غنہ صرف 2 ہی حروف میں پایا جاتا ہے، نون میں اور میم میں۔ یہ اٹ سیلف ان کی کوالٹی ہے، نون اور میم کی اپنی کوالٹی ہے یہ غنہ کی، ٹھیک ہے۔ لیکن غنہ کس کنڈیشن میں زیادہ واضح ہوتا ہے؟ مشدد حالت میں غنہ زیادہ واضح ہوتا ہے، یعنی جب نون اور میم مشدد حالت میں ہوتے ہیں تو ان کا غنہ زیادہ واضح ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم یہاں پر نون کو مشدد طریقے سے ادا کریں تو کیسے ہوگا؟ ان، یہ جو ہم نے نون کے مخرج پر زبان کو لگایا، لیکن ناک میں جو وائبریشن پیدا ہو رہی ہے وہ غنہ ہے۔ کیسے؟ ان، ناک میں تھوڑی سی وائبریشن سی پیدا ہوگی، جس سے آپ کو جو ہے نا اگر زیادہ فیل کریں تو خارش ٹائپ جو ہے نا ناک میں ایسا کچھ فیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی نوز میں نیزل ساؤنڈ میں جو ہے نا وہ وائبریشن پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے غنہ نہیں آ رہا، اس کی کوالٹی ختم ہو رہی ہے غنہ کی، ان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میم، اب ہم کہیں گے میم تو دونوں ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، تو میم میں کیسے غنہ پایا جاتا ہے؟ میم کی آواز ناک میں کیسے جائے گی؟ تو دیکھیں اس کا آپ ایکسپیرینس کرنے کے لیے اپنے نوز کو پکڑیں، ناک کے یہ دونوں جو نیزلز ہول بنے ہوئے ہیں ان کو دونوں کو پکڑیں اور بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر میما کو ادا کریں تو آپ کا میم ہی خراب ہو جائے گا، میم ہی ادا نہیں ہوگا۔ کیسے؟ دیکھیے، بم،
یہ دیکھیں میم کی آواز خراب ہو گئی، یعنی میم کے اپنے اندر کوالٹی ہے غنہ کی، اگر یہ کوالٹی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے میم صحیح سے ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میم کو ادا کرتے ہوئے بھی غنہ جو ہے وہ ناک میں جاتا ہے، ناک میں وائبریشن سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میم کا غنہ ہونٹوں کی وائبریشن سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہونٹوں میں بھی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے اور ناک میں بھی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، گنگنی سی آواز ہو رہی ہوتی ہے۔ کیسے؟ میم، آپ ادا کر کے دیکھیں گے، دونوں ہونٹوں کو کے خشک حصے کو نرمی سے آپس میں ٹچ کیجئے، میم میم، تو یہ دونوں ہونٹوں کے ٹچ کرنے سے اس کے بعد ہم جب اس کو شد کی حالت میں ادا کرتے ہیں تو یہاں پر وائبریشن سی پیدا ہو رہی ہے نوز میں، تو یہ ہمارا غنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ، ٹھیک ہے؟ النار، اسی طرح میم میں مما، انشاءاللہ بہت سی جو ہے نا میم کی اور نون کی شد کی حالت میں بہت سی آپ کو ایگزامپلز ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی آپ نے اسی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور وائبریشن کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نوز میں جو ہے نا وہ وائبریشن سی پیدا ہو رہی ہو، جیسے شیئن نکر، پھر مما من مثلہ خیر منہ، ٹھیک ہے؟ عم عم، میم کا غنہ، ثم، پھر امت مسمن فی الیم مزمل، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخارج ہیں، ان کے القاب جو ہم نے کیے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے کر لیے تھے، تمام مخارج کے، جیسے حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، لسان سے یعنی اقصی لسان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، وسط لسان سے جو ادا ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں۔ تمام حروف کے مخارج تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے القاب کیا کیا ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ہم ریکیپ کریں گے کہ ان کے القاب کو ہم دوبارہ سے دہرائی کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اگر یہ پوچھا جائے کہ مخارج کے القاب کیا کیا ہیں تو ہمیں پتہ ہو، یا پھر اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ حروف اصلیہ کون سے ہیں یا حروف لہاتیہ کون سے ہیں، حروف طرفیہ ذلقیہ کون سے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور یہ کون کون سے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تمام مخارج کے جو ٹوٹل القاب ہیں وہ 10 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر، حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقیہ یا حروف حلقی کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو مخارج ہیں وہ ہیں لسان کے، نمبر 2 سے لے کر نمبر 8 تک جتنے بھی مخارج ہیں یہ لسان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں، اقصی لسان سے ادا ہونے والے مخارج کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں، وسط لسان سے ادا ہونے والے مخارج کو حروف شجریہ کہتے ہیں، پھر حافہ لسان سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حافیہ کہتے ہیں، اس حرف حافیہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر صرف ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے ضاد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح طرف لسان سے ادا ہونے والے حروف کو حروف طرفیہ یا ذلقیہ کہتے ہیں، اور پھر راس اللسان سے ادا ہونے والے حروف کے 3 القاب ہیں، ان کے ڈیفرنٹ مخارج ہیں اور یہ تینوں راس اللسان میں ہی آتے ہیں۔ راس اللسان ثناء علیہ کی جڑ سے لگے تو حروف نطعیہ ہیں، تا دال اور طا ہے۔ راس اللسان ثناء علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو یہ سا دال اور ضا ہے۔ راس اللسان ثناء علیہ اور ثناء سفلیٰ کے اندرونی کناروں سے لگے تو یہ حروف اصلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ زا سین صاد ہے، ٹھیک؟ یہ ہمارے سارے کے سارے یہاں سے لے کر یہاں تک نمبر 2 سے لے کر نمبر 8 تک جو ہے مخارج وہ تمام نام لسان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل ثانی میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نمبر 9 پر جو مخارج کا لقب ہے وہ ہے حروف شفویہ، اور یہ شفتان سے ادا ہوتے ہیں، با میم واو فا، ٹھیک ہے؟ 4 حروف۔ پھر نمبر 10 پر ہے جوفیہ، ہوائیہ اور مدیہ، یہ جوف دہن میں جاتے ہیں کیونکہ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں اس لیے جوفیہ، ہوا میں تمام ہوتے ہیں اس لیے ہوائیہ، اور ان کی مد ادا ہوتی ہے، یہاں سے جوف دہن سے مد ادا ہوتی ہے اس لیے یہ مدیہ، ٹھیک ہے؟ یہ تمام حروف کے القاب ہیں، آئی ہوپ کہ آپ کو پہلے سے یاد ہوں گے، اس کا یاد کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سیکوینس سے یاد کریں گے تو زیادہ ایزی رہے گا، یعنی جیسے جیسے آپ نے مخارج کیے حلق، پھر اس کے بعد لسان سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو لسان میں سب سے پہلے اقصی لسان، پھر وسط لسان، حافہ لسان، طرف اللسان، پھر راس اللسان، ٹھیک ہے؟ پھر شفتان، پھر جوف دہن۔ خیشوم سے ادا ہونے والے حروف کو کچھ بھی نہیں کہتے، بس ان کا جو ہے وہ غنہ وہی ان کا ادا ہوتا ہے،
ٹھیک، آج ہمارے جو ہیں وہ مخارج کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب آپ کا کام کیا سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اب ترتیل سٹارٹ کرنی ہے، اور ترتیل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام کے تمام مخارج کو انالیسس بھی کرنا ہے. جیسے ہم نے پچھلے ٹاپک میں جوف دہن کرتے ہوئے ہم نے تطبیق کی تھی، تطبیق میں آپ نے تمام کے تمام مخارج کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کون سا حرف کون سا مخرج کس مخرج سے ادا ہوتا ہے، کس کا مخرج کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تمام آپ تطبیق جب کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ سارے مخارج بیٹھ جائیں گے. جب مخارج بیٹھ جائیں گے تو آپ کو فوراً کلک ہو جائے گا کہ یہ مخرج یہاں سے ادا ہوگا، اس کا یہ مخرج ہے، تو ہم اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے، پھر آپ کی ادائیگی بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو تطبیق کے لیے بھرپور محنت کیجئے، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں تھا کہ آپ سب کو تطبیق کے لیے کہا گیا تھا اس کی پریکٹس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے تطبیق کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں. جیسے جیسے ہم نے مخارج میں جو ٹپس یوز کیے تھے وہ تمام ٹپس کو یوز کرتے ہوئے اپنی تلاوت میں اس کی تمام کی ادائیگی لے کر آئیں، تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت 50% تک، اگر مخارج ٹھیک ہو گئے ہیں تو 50% آپ کی جو ہے نا وہ تلاوت اچھی ہو جائے گی. باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ہم صفات اور باقی قواعد میں انشاءاللہ پورے کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور ہمیں قرآن کو سیکھنے اور بہترین سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.